جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کل کراچی یونیورسٹی میں پیش آئے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس میں ایک خودکش حملہ آور عورت نکلی، پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ، بچے موجود، اور ان کا خاوند کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ سہولت کار ہے اور خود بھی ڈاکٹر ہے۔ اور اس میں جو نیا رنگ آیا بلوچستان کی موومنٹ میں کہ اس طرح کے حملے تو پہلے خودکش حملہ آور کو یوز کرنا اپنے مقاصد کے لیے، اور جو ویڈیو سامنے ہے اور ڈائریکٹ چین کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کراچی کا اگر ہم ایک پیٹرن دیکھیں کہ جہاں پہ بھی چائنا کے شہری اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے اندر یہ بلوچ ملوث پائے گئے، اور چینیوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ کل سے اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک تو سچی بات یہ ہے کہ ہم انالیسس کرتے ہوئے ہم اپنے ذاتی تعصب کو بالائے طاق نہیں رکھتے۔ ایک طویل عرصہ ہم سنتے رہے کہ جی مسلمانوں نے یہ خودکش بمباری شروع کی، اور جی حالانکہ سری لنکا سے ہوئی، سری لنکا سے بھی پہلے کاماکازی جیپنیز تھے۔ اچھا، اور جیپنیز جو تھے کاماکازی کرتے تھے کہ جو بندہ خودکش بمبار بننے جاتا تھا اس کی جو کپڑے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے جیپنیز کپڑے بڑے سٹائل کے ہوتے ہیں، اور یوں کر کے اوپر ایک چوگا سا ریشمی سا، اس کو 1000 کنواریاں جو تھیں عورتیں جن کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوتا تھا اس کو سٹچ کرتی تھی بیٹھ کے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے اور یہ جا رہا ہے، اور دا بیسٹ پاسبل فیٹ جو کھلا سکتے تھے اس کو کھلائی جاتی تھی۔ اور یہ سوشی کا جو رواج پڑا ہے وہ بھی اس لیے کہ اس کو ساتھ دی جاتی تھی کہ ایسی مچھلی کو کہ تمہیں تلنا ولنا نہ پڑے، تو نکل جاؤ سفر کا۔ اور انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہوا یہ تھا کہ امریکہ شکست کھا گیا تھا، اس کو مجبوراً اپنے فتح میں بدلنے کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ انہوں نے بم پھینکنے پڑے تھے، کیونکہ جتنے بھی جہاز انسرکل کیا تھا یہ اڑتے جاتے تھے اور جہازوں کی چمنیوں کے اندر بم باندھ کے گر جاتے تھے اور پورا جہاز اڑ جاتا تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ آج تک وہ ہیرو ہیں، ہیرو چلے آ رہے ہیں۔ ہماری جو چونڈا کی وار ہوئی ہے، اس چونڈا کی وار کے اندر بچے تھے 65 کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ حکم دیا کمانڈر نے کہ ٹینک آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو آپ بم باندھ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاؤ۔ تو یہ مادر وطن کا ایک تصور ہے کہ جس کے بارے میں لوگ اس کے بارے میں چلتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا ہی کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اس قسم کی موومنٹ چلتے ہیں، جیسے سری لنکا کی موومنٹ چلی یا باقی موومنٹ چلی، تو اس کے اندر آپ ایک جذباتی کیفیت ضرور پیدا کرتے ہیں۔ اب یہی کیفیت اگر آپ مذہب کے نام پہ پیدا کریں تو آپ متون ہوں، کیونکہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا۔ اب کل جتنے بھی ڈسکشن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ خاتون جو ہے یہ اگر کسی جگہ پہ برقعے والی ہوتی، شٹل کاک والے، اور افغانستان سے آئی ہوتی یا کسی جگہ، تو اس وقت اب تک پاکستان کے ہر مدرسے کو گالی دی جا چکی ہوتی۔ یعنی یوں سمجھا جاتا ہے کہ مدرسے میں تو وہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اور اس یونیورسٹیز کے اندر تو اس طرح کے لوگ پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک، ایک تو یہ کم از کم تھوڑا سا لحاظ کریں، ایک المیہ ہے۔ عثمان صاحب، بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو ٹرائبل سیٹ اپ ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم بلوچستان کی پوری ریزسٹنس موومنٹ کو سمجھ لیں گے، لیکن وہ سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ سب سے بڑی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے 1974 کی ہے۔ 73 میں جس وقت بھٹو صاحب آئے ہیں تو ان بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ یہاں پر ایک رشین انفلوئنس تھا ان سارے لوگوں کے اندر۔ جتنے بھی نیشنل عوامی پارٹی میں جتنے سردار شامل تھے ان کے بارے میں امریکیوں کا خیال تھا کہ یہ پرو رشین ہے، اور رشین جو ہیں وہ یہاں پر انیکس کریں گے۔ ایک دن افغانستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو شاہ ایران جو تھا اس کی بھی ایسے ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھی کہ میرا معاملہ بھی متسلسل ہو کہ 40 لاکھ بلوچ تو وہاں پہ موجود ہیں، تو ایک تو کردوں سے میری جان نہیں چھٹ رہی، اوپر سے بلوچ آ جائیں گے، تو بھٹو نے ایک اپنی ذاتی عنان کو ختم کیا۔ آپ سوچیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس بلوچوں کو جو موومنٹ چل رہی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کے اوپر آرمی ایکشن کرنے کے لیے کون آیا ہوگا؟ نواب محمد اکبر خان بگٹی۔ اچھا، اس کو انہوں نے گورنر لگایا۔ جلوس مجھے آج بھی یاد ہے، علی احمد کرد کی میں بڑی عزت کرتا ہوں بعض معاملات کے اندر، کہ علی احمد کرد اور یہ جو تھے، یہ جذبات میں آگے وہ اعلان ہو گیا، اور نواب بگٹی کا جو تھا وہ اپنا ایک ہرکارہ جو تھا وہ ٹانگے کے اندر اور جیپ کے اندر کہ نواب اکبر بگٹی کا چارج سنبھالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ بلوچ ٹرائب وہ میں سے بگٹی سب سے بڑا ٹرائب، تو انہوں نے کہا ہم جلوس نکالیں گے۔ تو پورے جناح روڈ کے اوپر سے 2 لوگ نکلے تھے، ایک علی احمد کرد اور ایک امان اللہ شاہ صحیح، جمعیت کا وہ اس وقت سلوات، یہ 2 تھے، کوئی بندہ نہیں نکلا تھا۔
تو بکر بگٹی نے 9-10 مہینے وہ باقاعدہ ایکشن کیا، اور آج بھی وہ تصویریں لوگوں کے پاس سنبھالی ہوئی ہیں کہ روز آتا تھا انہوں نے اتنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اتنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اتنے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو خان آف کلات کی لڑائی جو تھی، عبد الکریم بلوچ والی لڑائی، اس کو بہت ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور وہ مستونگ سے اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ 60 کے اندر جو ان کی موومنٹ تھی جماعت شیرو والی، وہ جو ماؤسٹ اور سارا کچھ، وہ بھی ایک پرٹیکولر علاقے تک محدود تھی۔ ہمارا جو بیٹھتا ہے نا، ہمارا جو انٹلیکچوئل، ایک 2 طرح کے انٹلیکچوئل ہیں۔ ایک تو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے جو کہیں اور سے سنا کے باتیں، ایک انٹلیکچوئل ہے جو اسٹاف کالج پہ بیٹھتا ہے، اچھا، سول میں بھی اور بیوروکریسی اور ملٹری میں بھی۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، میں سچی بات بتاؤں، یہ وہاں پر بیٹھ کے تجزیے کرتے ہیں، زائرنگ کی کتاب اٹھا لی، سلیگ ہیریسنس کی کتاب اٹھا لی، فلانے کی لے لی، یہ کر دیا، 4-5 رپورٹیں بنا لیں، یہ کر لیا، ہم یہ کر دیں گے۔ ان کا مزاج بنا ہوا ہے بنیادی طور پر گورے والا، کہ ہم نے وہاں پر لوگوں کو کمفرٹ دینا ہے اور اس کمفرٹ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور جتنی ہم فیسلٹیز دیں گے اتنا۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو گورے نے جتنی وہاں پر ڈیولپمنٹ کی ہے، آپ نے تو اس کا 10% بھی نہیں کی۔ پوری ٹرین اس نے بچھا دی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، مائنس کے علاقے نے ایکسپلور کیے، لوگوں کو اور بہت ساری فیسلٹیز دیں، لیکن پھر اس کے بعد اس نے ٹرائبل لوگوں کو ملا کے اس نے ایک سسٹم بنا دیا۔ یہ اب اس فیملی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تربت کی تقریباً ساری فیملیز کو جانتا ہوں۔ مکران وہ علاقہ ہے جو سب سے پڑھا لکھا علاقہ ہے، اچھا، اور جہاں ٹرائبل سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نواب بائی خان اور لاسٹ مین جو کہ وہاں پر نواب تھا، وہ قائد اعظم کے ساتھ نواب مکران شامل ہو گئے تھے اور خان قنات کو چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہارمونیم پکڑے ہوئے گاتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایرانین انفلوئنس بہت زیادہ ہے وہاں پر، بہت زیادہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ گلف کے ساتھ، مسقط کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ، یہ چیز بھی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کراچی مستقل آنا جانا ہے۔ لیاری میں آپ کو ان کا ایک رشتہ دار لیاری میں بیٹھا ہوا ملے گا، نکلنا ہے وہاں سے۔ ایک زمانے میں اوران سے نکلتے تھے، اوران سے نکلے خبدار کے راستے سیدھا کراچی پہنچ گئے، وہاں نہ ہوا تو لسبیلا کے راکے اتھل سے ہوتے وہاں سے نکل گئے، اور نہیں ہوا تو وہ ابھی جو بن گئی ہے سڑک جو ہے وہاں سے نکل گئے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں اس کو اسٹریٹجک ایریا کے طور پہ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری مرضی کا وہاں ایم این اے ہونا چاہیے، ہماری مرضی کا وہاں ایم پی ہونا چاہیے۔ 100-150 ووٹ لے کے ایم پی اے جیتے ہوئے تھے۔ ہم نیچرل لیڈرشپ کو ہم آگے نہیں آنے دیتے۔ عثمان صاحب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، سبی میں میں تھا، سبی میں خیر بخش مری کا نام ایسے تھا کہ لوگ اس کو جسے کہتے ہیں پاؤں کو ہاتھ لگا کے پلتے۔ واپس آیا، اگرچہ کہ لوگ بلوچ ناراض تھے، اس کے اپنے مری ٹرائب ناراض تھا، لیکن سلاچی وغیرہ دوسرے تیسرے سمجھتے تھے کہ ایک ووٹ نواب صاحب کا ہے۔ اچھا، اس کا بڑا بیٹا نواب چنگیز مری اس تھمبنگ میجارٹی سے جیت گیا، کب یہ آئے گا۔ اس کے بعد وہ اسی جگہ رہا لیکن ڈیلیور نہیں کر سکا۔ 2.5 سال کے بعد وہیں الیکشن ہوئے، میں وہیں پر تھا، ایک ایسے بندے سے ہارا جس کا بلوچ ہونا بھی مشکوک تھا۔ اچھا، میر عبد الجبار سے ہارا تھا، وہ کہتے کہ سندھی ہے، اوریجن کا اپنا اپنا یہ ہے۔ نواب مری کا بیٹا ہار گیا۔ اچھا، کہاں بیٹھے ہوئے ان سے کہتے تھے کہ یار اکبر بگٹی جو وہ جس سوئی کے انسٹالیشن کے ساتھ چل رہا ہے، آپ سوچو 3 سپاہی وہ لیویز کے رکھتا ہے، اور آپ وہاں پر جا کے آپ کی سارا سوئی انسٹالیشن صاف ہے، آج آپ 3 ارب روپے سے بھی سیو نہیں کر سکتے۔ اور میں اگر وہ ساری بتاؤں آپ کو کہ کس طرح انہوں نے مل ملا کے اس کو مس ہینڈل کیا اور میل ہینڈل کیا، سب کچھ کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا اس معاملے کے اندر بہتر۔ اب ہو کیا رہا ہے، میں وہ جو ان کے بلوچ انہوں نے بنائی ہے تنظیم، اس تنظیم نے کیا کیا ہے، ایک ویڈیو نکالی ہے جس میں تھریٹ کیا، پاکستان گورنمنٹ کو تو کیا ہی نہیں، انہوں نے کس کو کیا، چائنیز کو کیا کہ تم ہمارے علاقے پہ قبضہ کرنے آ رہے ہو، اور یہ اب لڑائی کا میدان کہاں وسیع ہو گیا، امریکہ، چائنا، اور ساتھ کیا ہوگا، 2 دھاری تلوار، کہ اگر 60 لاکھ بلوچ ادھر ہے تو 55 لاکھ تو ایران میں بھی ہیں۔ تو امریکہ کا کیا ہوا، 2 طرح کا امریکہ کا فائدہ پہنچا، وہ ایران میں بھی چاہیے گا۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہاں پر بلوچ لڑائی لڑ رہے ہو تو ایران میں بلوچ لڑائی نہیں لڑیں، وہ تو ان سے زیادہ بری حالت میں، وہ تو نہ ایم این اے ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ان کا چیف منسٹر ہے، نہ ان کا گورنر ہے، نہ ان کا وزیر ہے، نہ ان کا ڈاکٹر ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہینڈل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کوئی بہتر، لیکن نہیں سنیں گے۔ میں یہاں پر تھا پنجاب میں نا، آپ سوچ سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب میں وہاں تھا، میں حالانکہ 24 سال وہاں گزار کے آیا تھا، میرے سامنے
رینجرز کے فلاں لوگوں سے بریفنگ لی جا رہی ہوتی تھی اور میں ہنس رہا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا لوگ ہیں. چلیں شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیں گے کہ آپ سے اس معاملے میں بریفنگ تفصیلاً لیں تاکہ صحیح اقدامات اٹھائے جائیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بنے, اپنے نانا سے کس طرح مختلف ہوں گے, اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد.